نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب ہم لفظ اسلام استعمال کرتے ہیں یا لفظ دین استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ جب تک ہمیں یہ واضح نہ ہو اس وقت تک ہمیں بات کا سمجھنا یا کوئی مفہوم متعین کرنا، مفہوم کی مراد واضح کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی مجلس میں بعض دوستوں کے اصرار پر یہ طے کیا گیا کہ ہم اس مختصر سی مجلس میں یہ واضح کر دیں کہ خاص طور پر جب ہم دین اسلام یا اسلام بولتے ہیں تو مراد کیا ہے۔ یہ میں ہم کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ چونکہ یہ فرقہ واریت کا دور ہے، گروہ بندیاں عام ہیں اور نئے نئے مجددین مجتہدین کی بھرمار ہے۔ اگر یوں کہوں کہ یہ نئے سے نئے مجددین اور مجتہدین کا برساتی ماحول ہے اور برسات میں ہر طرف سے وہ صدائیں آتی ہیں تو شاید بات ٹھیک ہوگی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم جب دین اسلام بولتے ہیں یا جب دین اسلام کہتے ہیں تو مراد کیا ہے۔ اس مراد میں میرا شخصی نہیں بلکہ پورا ایک تاریخی پیراڈائم ہے جس پر تقریباً 1400 سال سے ایک فکر پیش کی جا رہی ہے۔ جب ہم دین اسلام کہتے ہیں تو 1400 سال تک اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے یا لیا جاتا رہا ہے، یا ہم دین اسلام جب کہتے ہیں تو 1400 سال سے لے کر آج تک لفظ دین اسلام بول کر مراد کیا ہوتی ہے۔ اکثر طور پر اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ دین اسلام سے مراد کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں شاید 5 نمازیں پڑھ لیں اور تھوڑی بہت زکوٰۃ دے دیں اور حج کر لیں اگر توفیق استطاعت ہو، اور اسی طرح کلمہ پڑھ لیں۔ یہ 4-5 چیزوں کا نام ہم نے اسلام رکھا ہے۔ لہٰذا اسلام کے 2 پہلو ہمارے سامنے ہونے ضروری ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اسلام ہے کیا۔ ایک پہلو عملی پہلو ہے اور ایک ہے اس کا علمی پہلو۔ دین اسلام کا انٹروڈکشن یا اس کا تعارف یا اس کی تعیین یا اس سے مراد کیا ہے، اس کو سادہ سے الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو حدیث جبرائیل کو سامنے رکھ لیں، آپ کو دین اسلام سمجھ آ جائے گا۔ لیکن یہ تو بات ہوئی ان کے لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لیکن اب وہ حدیث جبرائیل ہے کیا؟ حدیث جبرائیل یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی سورتوں کے نام ہیں اسی طرح بعض احادیث کے نام محدثین میں معروف ہیں۔ بعض کو حدیث بطاقہ، کوئی حدیث فلاں۔ حدیث جبرائیل ایک خاص حدیث ہے اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ صحابی فرماتے ہیں جو آدمی آیا علیہ بیاض الثیاب، سفید اس کے کپڑے تھے، اور ایک حدیث کے الفاظ وَلَمْ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ،
اور اس کے جسم پر سفر کا اثر نظر نہیں آتا تھا۔ اور ایک بات وہ یہ کہتے ہیں لم یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ اصل میں تعجب کی باتیں ہیں، اس لیے کہ عربوں کا چھوٹا سا معاشرہ، ایک ایسا آدمی ہے جس کو جانتا ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب یقینی ہے کہ وہ مسافر ہے۔ مسافر ہے تو اس کے کپڑوں پہ اثرات بھی ہونے چاہیے، لیکن اس پہ کوئی اثرات ہی نہیں ہیں، اور ایسے پتہ چل رہا ہے جیسے ابھی نہا دھو کے کپڑے پہن کے چمک دمک کے آ گیا اور یہیں کہیں سے نکل کے آیا ہے۔ اور پھر فرمایا لم یعرفوا احدا منا، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا ہی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں؟ کہاں بیٹھ جاؤں؟ فرمایا فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، آمنے سامنے ہو کے بیٹھ گیا، حضور کے گھٹنوں کے سامنے اپنے گھٹنے طے کر کے بیٹھ گیا، اور جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ گیا، یعنی گھٹنے آمنے سامنے ہو گئے۔ پھر کہنے لگا مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر اسلام کیا ہے یہ بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت من استطاعت الیہ سبیلا، اور بعض روایات میں ایک چھٹی چیز ہے والاغتسال من الجنابہ۔ یہ 6 چیزیں بتائیں۔ مختصر تعارف، پہلے کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا، اور اگلی بات ہے حج کرنا جو اس کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، اور چھٹی چیز اگر جنابت میں ہو جاؤ تو غسل کرنا۔ اس بندے نے فوراً کہا صدقتا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ صحابی کہتے ہیں پھر تعجب ہوا کہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، کیونکہ سوال کرنے والا تو ظاہر بات ہے انپڑھ ہی ہوگا نا، جو جانتا نہیں ہوگا، لیکن جب وہ سوال کر رہا ہے اور بعد میں جب کہہ رہا ہے آپ نے ٹھیک کہا، اس کا مطلب اسے پہلے ہی پتہ ہے، تبھی تو تصدیق کر رہا ہے۔ اور پھر یہ عجیب آدمی نبی کی تصدیق کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ حضور علیہ السلام جب انجان بات پوچھتے تھے جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہوتے تھے تو یہ جواب دے دیا جاتا تھا اللہ و رسولہ عالم، اس لیے کہ وہی سے اب کوئی نیا پیغام اگر مل گیا ہو تو ہمیں پتہ نہیں، اللہ اور اس کے نبی کو پتہ ہو۔ اس لیے بھی صحابہ کرام کو تعجب ہوا، عجیب آدمی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابھی تعجب کے درمیان ہی تھے تو اس نے اگلا سوال کر دیا مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتائیے ایمان کیا چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے بغیر دیر کیے ہوئے بتایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اسی طرح والجنت والنار، یہ ساری باتیں ذکر کر دی جو عام طور پر ایمان مفصل میں 7 ایمانیات کی بنیادیں ہیں وہ وہاں ذکر کر دی، جنت اور دوزخ کا بھی اور چیزوں کا بھی ذکر کر دیا، اور ان کا خلاصہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لا، کہ اللہ کو مان لے۔ جو مفہوم اسلام میں کہا وہ ہے ان تشہد، کہ تو گواہی دے، اور گواہی کا تعلق زبان سے ہے۔ جو ایمان کے ضمن میں کہا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لا، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، یعنی دل سے تو مانتا ہو کہ اللہ ہے۔ اسی لیے ایمان کے 2 رکن قرار دیے گئے ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرے بندہ اور دل سے اس بات کی تصدیق کرے۔ دوسرے نمبر پر بتایا کہ انبیاء پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر کے بارے میں اللہ پر یقین رکھنا، اور اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ایمان لانا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایمان کی بنیاد ہے۔
اور بعض روایات میں آتا ہے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا۔ اس بندے نے پھر کہا صدقت، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں پھر تعجب ہوا کہ پہلی بات تو شاید کہیں سے سنی ہو تو تصدیق کر رہے، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں تصدیق، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اتنی بات ہی سوچ رہے تھے صحابہ، تو اس نے ایک تیسرا سوال کر دیا، مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتائیں احسان کیا چیز ہے؟ اب حضور علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کیا کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو ایسے عبادت نہ کر سکے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر ایسے کیا کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس نے پھر کہا صدقت، آپ نے صحیح کہا۔ ہمیں پھر بڑا تعجب ہوا، اور ایک تیسرا سوال اس نے کیا، چوتھا سوال کیا، متی الساعہ، یا رسول اللہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اس کے بارے میں جتنا پوچھنے والے کو پتہ اتنا ہی جواب دینے والے کو پتہ ہے۔ ہاں البتہ کچھ کی نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں بتا دی گئی، ان نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، ان نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، وہ الگ کسی وقت ذکر کر دیں گے۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ 3 بنیادی ارکان بتائے گئے۔ پہلا اسلام، اس کے 5 یا 6 رکن، پھر ایمان کے 7 رکن، پھر احسان کے 2 پہلو۔ ان سب کو جب اکٹھا کریں گے تو یہ دین اسلام بنتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں دین اسلام، تو دین اسلام کے لیے یہ 3 پہلوؤں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اسلام کی 6 چیزیں، ایمان کی 7 چیزیں، احسان کی 2 چیزیں، ان تینوں کو اگر آپ سامنے رکھو گے تو جا کر کے دین اسلام بنے گا۔ اب ان میں اگلا مرحلہ آ جاتا ہے سمجھنے کے لیے کہ جب یہ کہا والاغتسال من الجنابہ، بھئی جنابت ہو تو غسل کرنا ہے، یا آیا کہ بھئی روزہ رکھنا ہے، یا آیا کہ بھئی حج کرنا ہے، یا آیا کہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ وہ اعمال یا وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسائل کی ترتیبات ہیں، ان کے جوابات ہیں، اور اپنے اسی طرح ایمان کے اندر چلے جائیں۔ ایمان کی 7 چیزیں، ان کے کچھ علمی پہلو ہیں، ان پر کچھ سوالات آئے، ان کے جوابات بھی آئے۔ اسی طرح احسان کے اندر اس کے 3 پہلو ہیں، اس کا علمی پہلو ہے، اس کا عملی پہلو، اس کا فکری پہلو ہے۔ بعد کے لوگوں نے ان کا نام الگ الگ کر دیا۔ پہلی چیز جس کو اسلام کہا گیا، اس کا نام انہوں نے فقہ رکھ دیا کہ فقہ بحث کرتی ہے ان 5-6 چیزوں سے، طہارت سے بحث کرتی ہے، نماز سے بحث کرتی ہے، اسی طرح روزے سے بحث کرتی ہے، حج سے، اور حج کے دوران استطاعت سے بحث کرتی ہے، پھر استطاعت کے ضمن میں کاروباری معاملات آ جاتے ہیں، پھر کمائیاں آ جاتی ہیں، کمائیوں کی نوعیت آ جاتی ہے، کاروباروں کا پہلو آ جاتا ہے، پھر اس کے سیاسی پہلو آ جاتے ہیں کہ جب آپ نے حج کرنے کے لیے جانا ہے تو انتظامی طور پر کیا کیا پابندیاں ہیں، کیا پابندیاں نہیں ہیں، کون سی پابندیاں شرعی طور پر ہوں گی، کون سی نہیں ہو سکتی ہیں، کب کہاں پابندی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، پھر کفر کے علاقے درمیان میں آ جاتے ہیں یا کفر کے نہیں آ جاتے۔ یہ لمبے پہلو نکلے جس کے لیے الگ ایک علم بنا جس کو ہم علم الفقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف جب ایمان کی بات آئی، اس کے 2 پہلو نکل آئے، عقیدے کا علمی پہلو، عقیدے کا اعتقادی پہلو۔ اسی میں پھر کئی علم نکل آیا، علم کلام نکل آیا، علم عقائد نکل آیا، پھر علم عقائد میں اختلافی مسائل نکل آئے جو پھر علم عقائد علم کلام کے ضمن میں چلے گئے، پھر مختلف فرقے نکل آئے۔ ان عقائد میں اختلاف کر کے فرقوں نے کہاں کیا طریقہ اختیار کیا۔ بالعموم اگر مختلف فرقوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، 1 یا 2 مسئلوں کی وجہ سے فرقہ الگ ہوا۔ مثلا قرن اول میں یا قرن دوم میں
سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ جو ایمان کی بنیادیں تھیں وہاں یہ تھا کہ نبیوں پر ایمان لانا۔ اب نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب حضور علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ہے۔ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد کیا اس کے بعد معاملہ ختم ہے؟ اس کے ضمنی طور پر پھر ایک پہلو چل نکلا کہ حضور کی باتوں کو ماننے کے لیے کیا ہمیں صحابہ کی بات ماننی چاہیے یا اہل بیت کی ماننی چاہیے؟ یہاں سے الگ ایک دو شاخیں نکل آئیں۔ پھر اگلا مسئلہ پیدا ہو گیا، اگر ہم اہل بیت کی مانتے ہیں بات تو کیا صحابہ نے زیادتی کی کہ اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا یا اچھا کام کیا؟ یہاں سے پھر ایک پہلو نکل آیا، روافض کا ایک طبقہ نکل آیا جن کے ایمان کی بنیاد بن گئی کہ تولا اور تبرہ یہ ان کا ایمان ہے۔ ہمارے ہاں تولا اور تبرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک فرقہ نکلا جنہوں نے کہا کہ تولا اور تبرہ ہونا چاہیے۔ تولا کا مطلب ہم اہل بیت کے ساتھ ان کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، تبرہ کا مطلب جنہوں نے ان کو نہیں مانا ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو نکل آیا۔ اسی طرح فرقوں کی تاریخ میں ہم پڑھیں تو یہ عقائد کے باب میں الگ الگ ہوتے چلے گئے، اور اسی علم عقائد کو کتاب الایمان یا ایمانیات یا اس پہلو سے تمام محدثین نے یا علم عقائد کے ماہرین نے پورا ایک نظام بنا دیا، اور جس کے اندر ضمنی طور پر کئی علوم بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو احسان والا معاملہ ہے، احسان کے معاملے کو بعد کے لوگوں نے اس کا نام تصوف رکھ دیا، احسان رکھ دیا، تزکیہ نفس رکھ دیا، یا اس کا نام للہیت رکھ دیا۔ اس کے مختلف نام اپنے اپنے طور پر لوگوں نے رکھے، اور اس کے بنیادی طور پر تین پہلو بن گئے۔ ایک پہلو اس کا عملی پہلو ہے، ابھی طریقت ہے تو عمل کیسے کریں گے اس پہ، اور طریقت کا علمی پہلو آ گیا، بھئی طریقت ہوتی کیا ہے، ثابت کہاں سے ہوگی، اس میں مسائل کہاں سے آئیں گے، ان مسائل کا ثبوت اور دلیل کیا ہوگی۔ اور ایک اس کا فکری پہلو بن گیا، بھئی جب آپ طریقت میں چل رہے ہو، طریقت کے ذکر اذکار ہیں، ان پر آپ پر کوئی کیفیات وارد ہوتی ہیں، کوئی تصورات آپ کے آتے ہیں، شرعی لحاظ سے اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، وہ بات مانی جائے گی یا بات نہیں مانی جائے گی، شریعت میں اس کو کہاں پہ لے جا کر کھڑا کیا جائے گا، یہ ایک الگ چیپٹر نکل آیا۔ اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی طریقت جس کو تصوف یا احسان کہہ رہے ہیں، یعنی ایمان یا اعتقاد، یا جس کو حضور نے یعنی ایمان کا نام دیا، مل ایمان پوچھا جبرائیل نے، اور اسلام یا جو علم الفقہ یا علوم الفقہ، یہ ساری چیزوں کو جب جمع کیا، اگلے مرحلے میں جو اگلا مسئلہ آیا جو میرا اصل موضوع ہے وہ یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس مسئلے کو کہاں پہ کھڑا کرنا ہے۔ اس کے لیے کتاب اللہ قرآن کریم، سنت رسول حضور علیہ السلام کی سنت، یہاں سنت کا مفہوم ذہن میں رکھیے، حدیث نہیں۔ آج کل لوگوں کے ذہنوں میں جو بڑی غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کتاب اللہ کے بعد حدیث رسول ہے۔ حدیث رسول نہیں، تمام فقہا نے اپنی اپنی اصول فقہ کی کتابوں میں جو 4 باتیں لکھی ہیں، سب سے پہلے کتاب اللہ، اور دوسرے نمبر پر سنت رسول، اور سنت رسول کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اجماع امت۔ اجماع امت سے مراد حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام، تابعین، اور اس کے بعد جن لوگوں نے جو فیصلے کر لیے، آیا ان کے فیصلے ہمارے لیے ویلیویبل ہیں یا نہیں ہیں، اس کا نام اجماع ہے۔ اگر آپ کہتے ہو ان کے فیصلے ہمارے لیے ویلیویبل ہیں تو آپ اجماع کو مان رہے ہو۔ اگر آپ کہتے ہو نہیں ان کے فیصلے ہمارے لیے ویلیویبل نہیں ہیں، اب تو نیا دور، نیا زمانہ، نئے طریقے، نئے مسئلے، تو اس کا مطلب آپ اجماع کو توڑ رہے ہیں، اس سے ہٹ رہے ہیں، تو گویا آپ اس سے ہٹ جائیں گے۔ اور چوتھا جو پہلو ہے وہ ہے اجتہاد، جس کو اصول فقہ کی زبان میں قیاس کہا جاتا ہے، بعض اوقات اس کو قیاس شرعی کہا جاتا ہے، بعض اوقات اس کا نام اجتہاد رکھ لیا جاتا ہے، بعض اوقات اس کا نام استفتاء فتویٰ رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سب اجتہاد کے مختلف پہلو ہیں کہ جو ان سابقہ 3 چیزوں کی مہارت والے بندے کو، یعنی کتاب اللہ،
یعنی سنت رسول اور اجماع امت، ان تین چیزوں کے ماہر بندے کو جب اتھینٹسٹی کی سند دے دی جاتی ہے کہ اب تم کسی معاملے میں اجتہاد کر سکتے ہو، یا تم مفتی ہو، یا فتویٰ دے سکتے ہو، یا چھپے ہوئے بجھے ہوئے نئے مسائل کے بارے میں آگاہی دے سکتے ہو، تو وہ ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کر، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع، ان کو سامنے رکھ کر کسی مسئلے کی توضیح کرتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے جو لوگوں کے لیے قابل قبول بن جاتا ہے۔ تو یہ ادلہ اربع اصل چیز ہے جو دین کے تعیین کے لیے ہمارے پاس ایک چوکھٹا ہے۔ اگر اس چوکھٹے کے اندر آ جائے تو وہ دین ہے، اگر اس سے باہر نکل جائے تو ہم کہیں گے کہ وہ دین نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بات ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس یا اجتہاد اس چوکھٹے کے اندر ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ کتاب اللہ سے مل گئی بات تو بات ختم ہو گئی، یعنی اگر نبی علیہ السلام کی سنت سے مل گئی تو بات پوری ہو گئی، اجماع عمل میں سے مل گئی تو بات پوری ہو گئی، اور اگر تینوں جگہ نہیں ملی، کسی مجتہد نے اجتہاد کر کے آپ کو دے دی تو اس کے اندر شامل ہو کے تو بات پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے مختصر سا ادلہ اربع جو ہمیں دین کی بنیاد بننے میں معاون بنتے ہیں، اور اس کے آگے پھر بہت سارے پہلو ہیں۔ مختصر انداز میں نے یہ بات عرض کر دی ہے تاکہ میرے ایک دوست نے اس کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت بھی دے اور ان کی وجہ سے ہمارے اس کام میں برکت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔